بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ 20 محرم 1443 ہجری بمطابق 28 اگست 2021 بروز ہفتہ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ طائف میں ایک سعودی خاتون نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق مقتول شہری عبداللہ الحارثی کو اس کے ہم وطن بندر بن داخل الحارثی نے 17 سال پہلے قتل کیا تھا۔ مصالحتی کمیٹی کے سربراہ احمد الزہرانی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ کمیٹی نے مقتول کے خاندان سے گزشتہ برسوں کے دوران متعدد مرتبہ رابطے کیے ہیں، تاہم ہماری ہر کوشش بے سود رہی کیونکہ مقتول کا خاندان قصاص پر مصر تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 11ویں محرم کو مقتول کے بھائی نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ میری ماں نے قاتل کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا ہے، بس ہماری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قاتل کا خاندان ہمارے بھائی کے نام پر مسجد تعمیر کرے، اور دوسرا قاتل رہا ہونے کے بعد طائف میں نہ رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ خوشخبری میں نے مقتول کے بھائی کو دی تو انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ نے عاشورہ کے دن بیٹے کو قصاص سے بچانے کی دعائیں کرتی رہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے والدہ کی دعائیں سن لیں اور مقتول کے خاندان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ حد رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانے پر کتنا جرمانہ؟ محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے کا جرمانہ 150 ریال سے 2000 ریال تک ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق ٹریفک قوانین میں بتایا گیا ہے کہ اگر شاہراہ پر انتہائی رفتار فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی ہے تو ایسی صورت میں 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ حد سے زیادہ رفتار پر 150 ریال سے 300 ریال تک کا جرمانہ ہوگا، اور اگر انتہائی حد سے 20 سے 30 کلومیٹر تک زیادہ رفتار سے گاڑی چلائی گئی تو ایسی صورت میں 300 ریال سے لے کر 500 ریال تک کا جرمانہ ہوگا، اور اگر حد سے زیادہ رفتار 30 تا 40 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تو 800 تا 1000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ اگر انتہائی حد سے زیادہ 40 تا 50 کلومیٹر رفتار سے گاڑی چلائی ہوئی تو ایسی صورت میں 1200 سے لے کر 1500 ریال تک کا جرمانہ ہوگا، اور اگر مقررہ رفتار سے 50 کلومیٹر سے زیادہ رفتار سے گاڑی دوڑائی تو ایسی صورت میں کم از کم جرمانہ 1500 اور زیادہ سے زیادہ 2000 ریال ہوگا۔ ٹریفک قانون میں بتایا گیا ہے کہ اگر شاہراہ پر مقررہ انتہائی رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو ایسی صورت میں خلاف ورزیوں پر جرمانے کا چارٹ یہ ہوگا: 5 تا 10 کلومیٹر تک کم از کم 300 اور زیادہ سے زیادہ 500، 10 تا 20 پر کم از کم 800 اور زیادہ سے زیادہ 1000، 20 تا 30 پر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1200، اور اگر مقررہ حد سے 30 کلومیٹر سے زیادہ فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی تو ایسی صورت میں کم از کم 1500 اور زیادہ سے زیادہ 2000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک قانون کی دفعہ 73 میں ہے کہ خلاف ورزی پر کم از کم جرمانہ بھی ریکارڈ پر آتا ہے، جبکہ انتہائی جرمانہ وزیر داخلہ کی جانب سے تشکیل دی جانے والی کمیٹیاں لگاتی ہیں۔ ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت کی تفتیشی مہم 1000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض ریجن میں ایک ہفتے کے دوران 4000 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ریجن کی کمشنریوں اور شہروں میں نجی اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ کورونا SOPs کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا ہے کہ کورونا SOPs، سعودیزیشن اور مختلف قوانین و محنت پر عمل درآمد کا پتہ لگانے کے لیے کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تفتیشی مہم کے دوران 1000 کے قریب خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، جبکہ 102 اداروں کو خلاف ورزیوں پر تنبیہ جاری کی گئی۔ وزارت افرادی قوت نے نجی اداروں کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں کورونا SOPs کی پابندی کریں اور کرائیں، لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے والے قوانین و ضوابط کا احترام کریں۔ آئندہ بھی تفتیشی مہم جاری رکھی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے اپیل کی کہ اگر کسی کے علم میں کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی ریکارڈ پر آئے تو معین الرصد ایپ یا مشترکہ نمبر 1991 پر رابطہ کر کے مطلع کریں۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن اشتہار، سنیپ چیٹ اسٹار پر جرمانہ اور پابندی۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت نے شاپنگ سینٹر کے مالک اور سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت پر 5 لاکھ ریال کا جرمانہ کیا ہے۔ وزارت تجارت نے موقف اختیار کیا ہے کہ سنیپ چیٹ پر اشتہارات کے ذریعے صارفین کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت پر 2 لاکھ ریال جرمانہ کیا گیا
اور اسے آئندہ ای کمرشل ایڈورٹائز سے روک دیا گیا۔ یہ 2 ماہ تک پابندی برقرار رہے گی۔ وزارت تجارت نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت کے خلاف قرارداد شائع کی جائے گی۔ وزارت تجارت اور سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس سے قبل بتایا تھا کہ اشتہارات کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش پر سوشل میڈیا کی متعدد مشہور شخصیتوں کو طلب کر کے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ جس کمرشل سینٹر نے اشتہار کا اہتمام کیا تھا اس کے پاس متعلقہ سرگرمی کا لائسنس بھی نہیں تھا، جبکہ اشتہار کا مضمون غلط معلومات اور توہین آمیز مواد پر مشتمل تھا۔ وزارت تجارت نے کمرشل سینٹر پر 3 لاکھ ریال کا جرمانہ کیا اور اسے 2 ماہ تک آن لائن کاروبار سے روک دیا گیا۔ سعودی عرب کی طرف سے ٹیونس کے لیے کورونا ویکسین کی مزید خوراکیں۔ ایک کارگو طیارہ ایسٹرازینیکا ویکسین کی 6,08,000 خوراکیں لے کر ٹیونس پہنچا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق یہ طیارہ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے۔ ٹیونس میں سعودی سفیر عبدالعزیز بن علی الصقر، ٹیونس کے وزیر خارجہ عثمان الجرندی، ٹیونس کے وزیر صحت علی مرابط اور ٹیونس کے ایوان صدر کے مشیر ولید الحجم نے ٹیونس پہنچنے پر امدادی سامان وصول کیا۔ ٹیونس کے وزیر خارجہ عثمان الجرندی نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے طبی امداد کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ عثمان الجرندی نے کہا ہے کہ ٹیونس کے رہنما اور عوام اس نازک موڑ پر سعودی عرب کی طرف سے اس قسم کے تعاون کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ امداد 10 لاکھ خوراکوں کا حصہ ہے، جو کہ سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت کے تحت ٹیونس کو بھیجی گئی ہیں۔ ٹیونس کے وزیر صحت علی مرابط نے کہا ہے کہ سعودی عرب ان پہلے ممالک میں شامل تھا جس نے ٹیونسی عوام کو کورونا کی وبا کا سامنا کرنے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سعودی عرب کی مہربانی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرے گی اور تعاون اور یکجہتی کی اقدار کو مضبوط کرے گی۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کو ہدایت کی تھی کہ ٹیونس کو میڈیکل آکسیجن اور کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے درکار دیگر تمام لوازمات ہنگامی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں۔ شاہ سلمان نے اس سے قبل ٹیونس کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اطمینان دلایا تھا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ٹیونس امن و استحکام رہے اور وہ درپیش صحت بحران سے نمٹ سکے۔ شاہی ہدایات پر ٹیونس کے لیے 3,000 آکسیجن سلنڈر، 5 آکسیجن جنریٹر ٹیونس کے 5 ہسپتالوں کو بھیجے گئے ہیں۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر مئی 2015 میں قائم کیا گیا تھا۔ مرکز نے اب تک دنیا کے 69 ممالک میں مختلف قسم کی 1705 امدادی منصوبے شروع کیے ہیں۔ یہ منصوبے 144 مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے شروع کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں پر $5.43 بلین کی رقم خرچ کی گئی ہے۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جن ممالک نے اس مرکز کے منصوبوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ان میں یمن شامل ہے، جہاں $3.53 ارب کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین میں $363 ملین، شام میں $305 ملین اور صومالیہ میں $203 ملین کے منصوبے شامل ہیں۔ اسکول کھلنے پر محکمہ ٹریفک نے جامع منصوبہ تیار کیا۔ محکمہ ٹریفک کے سربراہ جنرل سلمان الجمیعی نے کہا ہے کہ اسکول کھلنے پر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے جامع منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ ٹریفک نے سعودی عرب کے تمام شہروں کی مرکزی شاہراہوں کے علاوہ اہم سڑکوں پر اہلکار کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ تمام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قریب ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے منصوبے پر عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹریفک منصوبہ اتوار سے علی الصبح شروع ہوگا اور یہ تعلیمی اداروں کے بند ہونے کے بعد تک نافذ العمل رہے گا۔ شاہراہوں پر بھیڑ کا وقت اسکول کے آغاز اور اختتام پر ہوگا، جس کے لیے خصوصی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ سعودی عرب کو سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کرانے کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی STA نے علی بابا کلاؤڈ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جو علی بابا گروپ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس بیک بون ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مفاہمت کی یادداشت ایک فریم ورک قائم کرتی ہے
تاکہ سعودی عرب جانے والے چینی سیاحوں کے لیے ہموار وزٹر کا تجربہ بنایا جا سکے۔ اشتراک کے ذریعے علی بابا کلاؤڈ چینی سیاحوں کے لیے بہتر ڈیجیٹل تجربہ پیدا کرنے کے لیے جدید کلاؤڈ ٹیکنالوجی فراہم کرے گا، مواد کی ترسیل، ڈیجیٹل سٹوریج اور ڈیجیٹل پروسیسنگ میں خدمات کو خود کار بنانے کی اجازت دے گا۔ علی بابا کلاؤڈ ایس ٹی اے کو ٹیکنیکی سپورٹ بھی فراہم کرے گا تاکہ مملکت کو چینی سیاحوں کے لیے سیاحتی مقام کے طور پر فروغ دیا جا سکے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔